رات کا وقت تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے، چاندنی زمین پر پھیلی ہوئی تھی، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور ایک عظیم سلطنت گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اونچے محل، بڑے دروازے، پہرا دیتے سپاہی، جلتی ہوئی مشلیں، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ اسی رات تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ اسی رات ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو دنیا کے کناروں تک سفر کرے گا، ایک ایسا بادشاہ جس کی طاقت سے زیادہ اس کا انصاف مشہور ہوگا، ایک ایسا انسان جسے دنیا ذوالقرنین کے نام سے جانے گی۔ ہزاروں سال پہلے ایک عظیم سلطنت تھی۔ یہ سلطنت بہت امیر تھی، بازار سونے سے بھرے ہوتے تھے، محل قیمتی پتھروں سے سجے تھے، فوج طاقتور تھی، دشمن اس سلطنت سے ڈرتے تھے، لیکن اس سلطنت میں ایک چیز کی کمی تھی، انصاف۔ لوگ امن چاہتے تھے، لیکن ظلم بھی موجود تھا۔ اسی زمانے میں محل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی، محل میں عجیب سکون پھیل گیا۔ کہتے ہیں اس رات آسمان غیر معمولی طور پر صاف تھا، چاند بہت روشن تھا، اور ستارے بہت قریب لگ رہے تھے۔ محل کی خادمائیں حیران تھیں۔ انہوں نے کہا یہ بچہ خاص ہے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کے مشیر آئے۔ انہوں نے بچے کو دیکھا، اسے غور سے دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ عام بچہ نہیں۔ ذوالقرنین دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ کم بولتا تھا، زیادہ سوچتا تھا، وہ اکثر خاموش رہتا تھا۔ بعض اوقات وہ آسمان کو دیکھتا رہتا، گھنٹوں دیکھتا رہتا، جیسے کسی راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک دن اس کی ماں نے پوچھا بیٹے تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی نشانیاں۔ ماں حیران رہ گئی۔ وہ ابھی بچہ تھا، لیکن باتیں بڑی کرتا تھا۔ ایک دن محل کے باہر دو بچے لڑ رہے تھے۔ ایک امیر کا بیٹا تھا، ایک غریب کا۔ امیر کا بیٹا زور سے بول رہا تھا، غریب بچہ ڈرا ہوا تھا۔ ذوالقرنین وہاں پہنچا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ امیر بچے نے کہا یہ چیز میری ہے۔ غریب بچے نے کہا یہ میری ہے۔ ذوالقرنین نے دونوں کی بات سنی، پھر چیز کو دیکھا اور کہا یہ غریب کی ہے۔ امیر بچہ غصے میں چلا گیا، لیکن غریب بچہ خوش تھا۔ لوگ حیران تھے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ ایک دن بڑا آدمی بنے گا۔ ذوالقرنین کی ماں بہت سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا بیٹا خاص ہے۔ وہ اکثر اسے کہتی بیٹے طاقت خطرناک ہوتی ہے، اگر طاقت انصاف کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، اور اگر ظلم کے ساتھ ہو تو لعنت ہے۔ ذوالقرنین خاموشی سے سنتا۔ ایک دن اس نے پوچھا اماں انصاف کیا ہوتا ہے؟ ماں نے کہا انصاف یہ ہے کہ تم طاقتور کو بھی روک سکو اور کمزور کی بھی مدد کرو۔ یہ الفاظ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا گیا، ذوالقرنین جوان ہونے لگا۔ وہ دوسروں کی طرح صرف طاقت نہیں چاہتا تھا، وہ علم چاہتا تھا۔ وہ علماء کے پاس جاتا، گھنٹوں بیٹھتا، سوال پوچھتا۔ ایک عالم نے پوچھا تم اتنا کیوں سیکھتے ہو؟ ذوالقرنین نے کہا کیونکہ جہالت ظلم کو جنم دیتی ہے۔ عالم حیران رہ گیا۔ ایک دن شہر کے باہر ایک جنگلی جانور آ گیا۔ لوگ ڈر گئے۔
سپاہی بھی پریشان تھے۔ ذوالقرنین آگے بڑھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جانور کے سامنے پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا۔ جانور بھاگ چکا تھا۔ لوگ خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، یہ بہادر ہے۔ لیکن ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے بچایا۔ رات ذوالقرنین کی پسندیدہ تھی، کیونکہ رات میں خاموشی ہوتی تھی۔ وہ تنہا نکلتا، پہاڑی پر جاتا، آسمان کو دیکھتا اور دعا کرتا، اے اللہ، مجھے غرور سے بچانا۔ اگر مجھے طاقت دینا تو انصاف بھی دینا۔ ہوا چلتی رہتی اور وہ خاموش بیٹھا رہتا۔ پھر ایک دن سلطنت پر غم چھا گیا۔ بوڑھا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ محل میں خاموشی تھی۔ مشیر پریشان تھے، سپاہی خاموش تھے۔ چند دن بعد بادشاہ مر گیا۔ شہر میں اعلان ہوا۔ لوگ رونے لگے۔ لیکن ایک بڑا سوال باقی تھا، اب بادشاہ کون ہوگا؟ بڑا حال تیار کیا گیا۔ مشعلیں جل رہی تھیں۔ سپاہی قطار میں کھڑے تھے۔ لوگ جمع تھے۔ ذوالقرنین کو بلایا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ تاج اٹھایا گیا اور اس کے سر پر رکھا گیا۔ سب نے خوشی منائی۔ لیکن ذوالقرنین خاموش تھا۔ پھر اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں انصاف کروں گا۔ حال خاموش ہو گیا۔ لوگ متاثر ہو گئے۔ کچھ مہینے گزرے۔ سلطنت میں امن آ گیا۔ لیکن ایک رات ذوالقرنین جاگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، دنیا بہت بڑی ہے، شاید کہیں لوگ ظلم میں ہوں۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور کہا، ہم سفر کریں گے، ہم دنیا دیکھیں گے، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں انصاف ہوگا۔ اور یوں ایک عظیم سفر شروع ہوا۔ ایک ایسا سفر جو اسے دنیا کے کناروں تک لے جانے والا تھا۔ لیکن اس سفر میں اسے ایسی چیز نظر آنے والی تھی جو کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ایک ایسی قوم جو سورج کے ساتھ رہتی تھی، اور ایک ایسی قوم جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی۔ وہ قوم آخر کون تھی؟ کیوں ان کے چہرے خوف سے زرد تھے؟ اور آخر وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یہ راز ابھی باقی ہے۔ اگلی قسط میں پردہ اٹھے گا ایک ایسی حقیقت سے جو آپ کو حیران بھی کرے گی اور سوچنے پر مجبور بھی۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل موڑ تو اب شروع ہوگا۔ مزید ایسی زبردست اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔